بخاری کی اور مسلم میں بھی یہ حدیث ہے کہ یہ رحم جو ہے عرش سے معلق ہے، معلقۃ بالعرش، تقول، اور یہ کہتا ہے، یہ رحم اور رشتہ داری کہتا ہے، من وصلنی وصلہ اللہ، کہ جس نے مجھ کو جوڑا اللہ اس کو جوڑے گا، ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جس نے رشتے اور ناطے کو توڑ دیا اللہ اس کو توڑ کر رکھ دے گا۔ جس سے اللہ اپنی رحمت کا ہاتھ کھینچ لے اس کی بھلائی کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ قطع تعلق کرنے والوں کے ساتھ یہ آیا روایت میں کہ دعا قبول نہیں ہوتی اس کی۔ ایک حدیث میں ہے تفتح ابواب الجنت کل اثنین وخمسین، کہ ہر پیر کے دن اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَيُغْفَرُ لِكُلِّ إِنسَانٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور اللہ رب العزت ہر اس انسان کی مغفرت فرما دیتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، إِلَّا رَجُلٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنًا، مگر ایسے شخص کی مغفرت اللہ نہیں کرتا ہے جس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان آپس میں بغض و عداوت ہو، شحنہ ہو، قطع تعلق کا معاملہ ہو، اس کی اللہ مغفرت نہیں کرتا۔ قطع تعلق سے یہ ہے کہ ایسا شخص جو قطع تعلق کرنے والا ہو وہ جنت سے محروم ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ قطع تعلق کرنے والے کے تعلق سے یہ آتا ہے، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہے، اس میں یہ ہے کہ جو شخص قطع تعلق کرتا ہے اس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے، اور ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں، اور آخرت میں بھی رہتا ہے۔ حدیث کے الفاظ کچھ اس طریقے سے ما من ذنب يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له، کہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے دے اور آخرت میں بھی دے، من البغی وقطیعۃ الرحم، سوائے ظلم و زیادتی، بغاوت اور رشتہ اور ناتا توڑنے کے۔ تو گویا رشتہ اور ناتا توڑنے کی سزا انسان کو دنیا میں بھی مل جاتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، وسیدنا وحبیبنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ العظیم فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قاطع، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حاضرین جمعہ، ہم نے آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ قطع رحمی کے تعلق سے ہے۔ قطع رحمی کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں، ان پر وعیدیں کیا ہیں، ان سے دنیاوی نقصانات کیا ہیں، آخرت میں ان کا وبال کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کے تعلق سے بتوفیق الہی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ مذہب اسلام، یہ جتنے الہامی ادیان، ملتیں دنیا میں آئیں اللہ رب العزت کی طرف سے، ان تمام میں سب سے آخری ملت، سب سے آخری مذہب اور سب سے کامل مذہب ہے۔ اس شریعت نے ہمیں جہاں آخرت میں فائدہ دینے والی چیزوں کے تعلق سے رہنمائی کی ہے، اسی طرح ایک معاشرتی دستور العمل بھی ہمیں بتایا ہے کہ معاشرے میں، سماج میں جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے ان لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہو، ہمارا برتاؤ کیا ہو، کن اعمال کی وجہ سے اللہ ناراض ہوگا اگر سماج میں انہیں ہم ہونے دیں، اپنی جانب سے یا کوئی اور کر رہا ہو ہمیں روکنے کی طاقت ہو اور نہ روکیں۔ ان معاشرتی دستور العمل میں
ایک چیز قطع رحمی صلہ رحمی بھی ہے. انسان انسانوں کے درمیان ہی رہ سکتا ہے. یہ سماج اور معاشرت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے. اکیلے جنگل میں انسان نہیں رہ سکتا ہے. جب انسان انسانوں کے ساتھ رہتا ہے تو ان کے آپس میں رہنے میں کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ صلہ رحمی کے ساتھ رہے، دوسری شکل یہ ہے مکافات کے ساتھ رہے، تیسری شکل یہ ہے کہ قطع رحمی کے ساتھ رہے. سب سے پہلے ہمیں صلہ رحمی کے تعلق سے کچھ جاننا ضروری ہوگا، مفید ہوگا، تاکہ قطع رحمی کے تعلق سے ہمیں باتیں مکمل طور سے سمجھ میں آئے. صلہ رحمی کہتے ہیں رشتوں کو، ناتوں کو جوڑنا. سیدھا سا مفہوم ہے یہ. رشتے ناتے جوڑنے کے تعلق سے صرف مذہب اسلام میں نہیں بلکہ جتنی آسمانی مذاہب ہیں سب میں ان چیزوں کا حکم دیا گیا، اور دوسرے معاشرے میں بھی صلہ رحمی کے تعلق سے اچھی باتیں سمجھی جاتی ہے کہ صلہ رحمی کرنا چاہیے. ہم تھوڑا تھوڑا اشارہ کرتے ہیں کہ صلہ رحمی کے تعلق سے سیرت سے کچھ چیزیں لے لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، جس وحی کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ہمیں اپنی جان کا خطرہ ہے. اور یہ بھی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اوڑھاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات بتایا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی دل بستگی کے لیے جتنی باتوں کو پیش کیا، ان میں سے ایک بات یہ بھی انہوں نے رکھا کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، اس لیے اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا. مکے میں ابھی ابتدائی اسلام ہے. عمرو بن عبسہ آتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا ہیں. یہ نہیں پوچھا کون ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نبی ہوں. انہوں نے کہا نبی کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتائی. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ تو جتنے احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتائے اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ہم صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو مدینے میں 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر. اور 2 قبائل اوس اور خزرج، یہ یہودی نہیں تھے، اسلام سے پہلے یہ لوگ مشرک تھے. تو یہودیوں میں سے عبداللہ بن سلام، انہوں نے اللہ نے انہیں ہدایت سے سرفراز کیا. وہ آئے اور آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلی بات انہوں نے سنی ان میں سے ایک یہ ہے کہ صلہ رحمی کیا کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مسلمانوں کی قدم جم جانے کے بعد جب خطوط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا بادشاہوں کے پاس، تو ان خطوط میں سے ایک خط ہرقل کے پاس بھی پہنچا. ہرقل نے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ جو خط میرے پاس آیا ہے مدینے سے، تو یہ معاملہ مکے اور مدینے کا ہے. یہ محمد جو اپنے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ مکے میں پیدا ہوئے. ہمارے علاقے میں دیکھو کوئی مکے سے آیا ہوا ہے، اگر آیا ہوا ہو تو میرے پاس اس کو حاضر کرو. اس وقت مکے سے ابو سفیان اس علاقے میں گئے تھے، تجارت کے پرپس سے، مقصد سے وہاں گئے تھے. ابو سفیان اور دیگر لوگوں کو ہرقل کے دربار میں پیش کیا گیا. ہرقل نے بہت سارے سوالات کیے. کبھی موقع رہا تو ان سوالات پہ پوری تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے کہ ہرقل نے کیا سوال کیا اور انداز کیا تھا سوال کرنے کا. ایک بادشاہ کا انداز بادشاہ جیسا تھا، عقلمندوں جیسا تھا. بہت سارے سوالات کیے. اس میں سے یہ کہا کہ تم میں سے نسبی رشتہ داروں میں سے سب سے قریب کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں ہوں. اس وقت ایمان نہیں لائے تھے.
تو جتنے سوالات کے اس میں سے ایک سوال کا جواب ابو سفیان نے یہ دیا کہ وہ جو محمد ہے جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بات اور ذہن میں رہے کہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے چند نقوش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ہم میں سے ہر ایک واقف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب اور ہمیشہ ساتھ دینے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں ان کی بیٹی اماں عائشہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جو افک کا الزام لگا، جو تہمت لگا، اس سے بھی ہر ایک واقف ہے۔ یہ ایک سازش تھی جو پری پلان تھی اور یہودیوں کی طرف سے تھی۔ اس سازش کے تحت حضرت مصطح بھی آ گئے۔ حالانکہ حضرت مصطح یہ بدری صحابی ہیں اور بہت قابل قدر شخصیت تھے، لیکن بہرحال یہودیوں کے اور سازشوں کے منافقوں کی سازش کے شکار یہ بھی ہو گئے، اور ان کا بھی یہ کہنا ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے ان کی بھی وہی رائے تھی۔ اب جب یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ خالہ زاد بھائی تھے، اور گھر کے اخراجات اور دیگر ذمہ داریاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصطح کا لیے ہوئے تھے، انہوں نے بند کر دیا۔ غور کرنے کی بات ہے، کوئی بھی ایسا کر سکتا۔ لوگ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو، اپنی بے عزتوں کو انسان عام طور سے برداشت کر لیتا ہے، لیکن ماں بہن بیٹی کا معاملہ ہو، وہ بھی ایسا معاملہ ہو جو تہمت والا معاملہ ہو، تو اس کو انسان جلد برداشت نہیں کر پاتا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے غیرت کا معاملہ۔ انہوں نے کہا جو ہماری طرف سے تعاون تھا اس کو بند کر دیا۔ جب بند کر دیا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ جو تم میں سے اہل فضل اور وسعت والے ہیں ان کو چاہیے کہ دوسرے لوگوں پر ایسے اوپر خرچ کرے جو ہجرت کر کے آئے ہیں، جو اچھے مسلمان ہیں۔ یہ صاف اس میں اشارہ تھا کہ حضرت ابوبکر سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں مصطح کا معونہ یعنی انہیں جو مدد دیتے ہو، تعاون دیتے ہو، بند نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد فوراً حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت کرے۔ تو صلہ رحمی یہ چیز ہے کہ جب اللہ کی بات آ جائے، آخرت کی بات آ جائے، مغفرت کی بات آ جائے، تو انسان ان چیزوں کو بھی برداشت کر کے اگر دل میں خدا کا خوف اور آخرت میں اچھے مقام پانے کی امید ہو اور چاہت ہو تو انسان ایسا کر سکتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی صلہ رحمی کی بات۔ اب ہے مکافات کی بات۔ صلہ رحمی تو کرنا ہی چاہیے۔ صلہ رحمی کے تعلق سے قید نہیں ہے کہ ہمارے رشتہ دار کیسا ہو، چاہے جیسا بھی ہو اس کے ساتھ ہمیں اچھا برتاؤ کرتے رہنا چاہیے۔ بلکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ صلہ رحمی کریں اور وہ ہمارے ساتھ غلط رویہ اختیار کرے، تو اس تعلق سے بھی حدیث میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل اذا قطعت الرحم وصلها، کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ انسان نہیں ہے کہ جب اس سے صلہ رحمی کیا جائے تو وہ صلہ رحمی کرے، یعنی وہ تو بدلے کی چیز ہے۔ صلہ رحمی تو اصل یہ ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے نہ دے میں اس کی جھولی بھروں، یہ رویہ ہونا چاہیے۔ جو ہمیں نہ دے اسے دیں، تو صلہ رحمی اس کو اصل کہتے ہیں۔ وہ تو بدلے کی چیز ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ کچھ اچھا کیا تو ہم نے اچھا کر دیا۔ ایک چیز اور غور کرنے کی بات ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی رشتہ دار سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں تو بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ دور رہنے میں اتنے مسائل نہیں ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے مزاج کے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بھی قطع تعلق کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں یہ حدیث میں ہے کہ بل الارحام بالسلام، کہ کم سے کم رشتہ داری کو، رشتوں کو، ناطے کو، تعلق کو سلام کے ذریعے ہی زندہ رکھو، سلام کے ذریعے ہی تر و تازہ رکھو۔ لیکن بہرحال رشتہ داری توڑنے کے تعلق سے بالکل یہ صراحت کے ساتھ ہے کہ رشتہ داری توڑنا حرام ہے، صلہ رحمی ضروری ہے۔
چاہے ہمارا رشتہ دار، ہمارا پڑوسی کیسا بھی ہو، ان کے ساتھ ہمیں رشتہ داری کرتے رہنا چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ ایک صحابی آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا کہ ہمارا چند رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ میں واصل کا معاملہ کرتا ہوں، رشتے کو جوڑتا ہوں، وہ توڑتے ہیں، میں اچھا سلوک کرتا ہوں، برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حلم و بردباری کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو پھر تم ان کے منہ میں گرم گرم راکھ ڈال رہے ہو اور ایک فرشتہ تمہاری حمایت میں رہتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر دو لوگوں میں آپس میں کچھ انبن ہو گئی اور دونوں میں باتیں بند ہو گئی، ایک دوسرے سے ملتے وقت اگر دونوں کنی کٹ جاتے ہیں، سلام نہیں کرتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک سلام کرتا ہے اور دوسرا جواب نہیں دیتا ہے تو اس شخص کا سلام، اس شخص کا جواب فرشتہ دیتا ہے، اور جو جواب نہیں دیتا ہے اس کا جواب شیطان دیتا ہے۔ تو دو باتیں ہوئی، ایک صلہ رحمی کے تعلق سے، ایک مکافات کے تعلق سے۔ صلہ رحمی اصل نزدیک، خدا کے نزدیک محمود ہے، مکافات بہرحال بدلے کی چیز ہے۔ اب جو اصل ٹاپک ہے ہمارا وہ قطع رحمی ہے۔ قطع کی میننگ آتے ہیں کاٹنے کے۔ قطع رحمی کا مطلب یہ ہے کہ ہم رشتہ داروں سے تعلقات ختم کر دیں، رشتہ داروں کو جو تعاون کرنا ہے وہ ہم نہ کریں، ہم اس لائق ہوتے ہوئے، یا کبھی کبھی اپنی زبان سے یا اپنی ہاتھوں سے یا کبھی کبھی دونوں سے ان کو تکلیف پہنچائے، تو یہ قطع تعلق ہے۔ قطع تعلق کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، جن میں سے 3 سبب میں بیان کرتا ہوں۔ ایک چیز جو قطع تعلق، آپس میں رشتے اور ناطے جو خراب ہوتے ہیں، اس میں سے ایک وجہ تکبر ہے۔ جس انسان کے دل میں تکبر ہو، گھمنڈ ہو کہ ہم چنی دیگرے نست، ہم تو ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، ہم اس کی شادی میں گئے، ہمیں وہاں بٹھانا چاہیے تھا، اس نے ہمیں وہاں بٹھایا، دعوت نامہ ہمیں پہلے بھیجنا چاہیے تھا، اس نے بعد میں بھیجا، دعوت نامہ مینول بھیجنا چاہیے تھا، اس نے واٹس ایپ کر دیا، یا اور بہت سارے مسائل ہیں۔ اپنے آپ کو ہم چنی دیگرے نست، انا شئی کا اگر خیال ہو، تکبر ہو، تو پھر اس وقت رشتے اور ناطے میں تلخی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہیں سے قطع تعلق کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز ہے خود غرضی۔ قطع تعلق کے اسباب میں سے ایک سبب خود غرضی ہے۔ جب خود غرضی آپس میں پنپنے لگتی ہے تو انسان صرف یہ دیکھتا ہے کہ ہمارا بھلا کس چیز میں ہے، ہمارے بھلائی کس چیز میں ہے، ہمیں کس چیز سے فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر فائدہ نہیں ہے تو پھر رشتوں سے ملنا جلنا، رشتہ داروں سے ملنا جلنا لوگ بند کر دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے حرص اور لالچ۔ حرص اور لالچ کی بنیاد پر بھی رشتے خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان 3 چیزوں کو نظر میں رکھنا ہے کہ ہمارے دل میں تکبر نہ ہو، اور ہم خود غرض نہ ہو، اور ہمارے دل میں حرص و لالچ نہ ہو۔ یہ قطع تعلق کے اسباب یہ ہو گیا۔ قطع تعلق آخر ہے کیا چیز؟ قطع تعلق کرنے والا کس مرحلے میں ہوتا ہے؟ اس میں چند چیزیں میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، قطع تعلق کرنے والا تنہائی کا شکار ہوتا ہے عام طور سے۔ قطع تعلق کرنے والا ضعیف و کمزور ہو جاتا ہے، ضعیف و کمزور ہو جاتا ہے۔ قطع تعلق کرنے والے سے لوگوں کا اعتماد اڑ جاتا ہے کہ جب یہ اپنوں کا نہیں ہوا تو میرا کیا ہوگا۔ قطع تعلق کرنے والے کے حوالی موالی اگرچہ بہت زیادہ ہوں، لیکن اندر سے وہ کھوکھلا ہوتا ہے، اس لیے کہ وقت پڑنے پہ، برا وقت آنے پہ ساتھ دینے والے لوگ افراد نہیں ہوتے ہیں۔ قطع تعلق کرنے والے رشتوں کے توڑنے والوں کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ خدا کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ سورہ رعد میں کہا گیا والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، کہ وہ لوگ جو رشتوں کو توڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑ دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی لعنت بھی ہے اور آخرت میں برا ٹھکانہ بھی ہے۔ اور جس شخص پہ، جس فرد پہ، جس گھر پہ اللہ کی لعنت ہو، وہ گھر کیسے پنپے گا؟ اس گھر کے افراد کیسے خوش رہیں گے؟ اس گھر کے بال بچے کیسے خوش رہیں گے؟ اس گھر میں کیسے برکتیں پیدا ہوگی؟ یعنی لعنت کا لفظ اگر ایک انسان دوسرے انسان کو یہ کہے کہ میں تمہارے اوپر لعنت کرتا ہوں، تو دوسرا انسان جھیپ جاتا ہے کہ اتنی بڑی بات کیسے کہہ دیا۔ اور جب قرآن میں یہ کہا گیا کہ خدا کی لعنت ہے ایسے شخص پہ، تو ہمیں چوکنا ہو جانا چاہیے۔ سورہ محمد میں اللہ رب العزت نے کہا
लानत का जिक्र सूरह मोहम्मद में भी है। सूरह मोहम्मद में इस तरह फहल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफसिदू फिल अर्दि व तुक़त्तिउ अरहामकुम उलाइका अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह फ़असम्महुम व अअमा अबसारहुम, कि वो लोग जो कत्ए ताल्लुक करते हैं उनके ताल्लुक से बताया गया कि ये ऐसे लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत है, और ये ऐसे लोग हैं जिनके कानों को अल्लाह ने बहरा कर दिया। कान बहरा करने का मतलब ये नहीं कि दुनिया में सुनने से इंसान माजूर हो गया, यानी अच्छी और खैर की बातें उनके कानों में जाने के बाद दिल पर असर नहीं करती है। फ़अमा अबसारहुम, उनकी निगाहों को अल्लाह ताला ने अंधी कर दिया। ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फ़िस सुदूर, कि ये सर की आंखें अंधी नहीं होती है बल्कि दिल की आंखें अंधी हो जाती है। कत्ए ताल्लुक करने वाला खुदा की मदद से दूर होता है, और वो अपनी इस अमल से, उसका अमल ये इशारा कर रहा होता है कि खुदा ने उससे मदद को छीन लिया है। एक हदीस में है, बुखारी की और मुस्लिम में भी ये हदीस है कि ये रहम जो है अर्श से मुअल्लक है, मुअल्लक़तुम बिल अर्श तक़ूल, और ये कहता है, ये रहम और रिश्तेदारी कहता है, मन वसलनी वसलहुल्लाह, कि जिसने मुझको जोड़ा अल्लाह उसको जोड़ेगा, वमन क़तअनी क़तअहुल्लाह, और जिसने मुझसे रिश्ते और नाते को तोड़ दिया अल्लाह उसको तोड़ कर रख देगा। तो जिससे अल्लाह का रिश्ता टूट जाए, जिससे अल्लाह अपनी रहमत का हाथ खींच ले, उसकी भलाई की उम्मीद कैसे की जा सकती है। कत्ए ताल्लुक करने वालों के साथ यह आया रिवायत में कि दुआ कबूल नहीं होती उसकी। एक हदीस में है कि तुफ्तहु अबवाबुल जन्नति कुल्ल सनैन व खमसीन, कि हर पीर के दिन और जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। व युग़फ़रु लिकुल्लि इंसानिन ला युशरिकु बिल्लाहि शैआ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर उस इंसान की मग़फ़िरत फरमा देते हैं जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना किया हो। इल्ला रजुलन बैनहु व बैन अख़ीहि शहना, मगर ऐसे शख्स की मग़फ़िरत अल्लाह नहीं करता है जिसके दरमियान और उसके भाई के दरमियान आपस में बुग़्ज़ अदावत हो, शहना हो, कत्ए ताल्लुक का मामला हो, उसकी अल्लाह मग़फ़िरत नहीं करता। कत्ए ताल्लुक से यह है कि ऐसा शख्स जो कत्ए ताल्लुक करने वाला हो वो जन्नत से महरूम होता है। हदीस में है ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, कत्ए ताल्लुक करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। कत्ए ताल्लुक करने वाले के ताल्लुक से यह आता है, ये भी हदीस के अल्फाज है, उसमें यह है कि जो शख्स कत्ए ताल्लुक करता है उसकी सजा अल्लाह दुनिया में भी दे देता है, और हम आए दिन देखते रहते हैं, और आखिरत में भी रहता है। हदीस के अल्फाज कुछ इस तरीके से, मा मिन ज़म्बिन युअज्जलु लिसाहिबिहिल उक़ूबतु मा मा युद्दख़र लह, कि कोई ऐसा गुनाह नहीं है जिसकी सजा अल्लाह ताला दुनिया में भी दे दे और आखिरत में भी दे, मिनल बग़य व क़तियाति रहिम, सिवाय जुल्म ज़्यादती, बगावत और रिश्ता और नाता तोड़ने के। तो गोया रिश्ता और नाता तोड़ने की सजा इंसान को दुनिया में भी मिल जाती है और आखिरत में भी मिलती है। कत्ए ताल्लुक करने वाला गोया कि वो जिससे कत्ए ताल्लुक करता है उसका खून बहाने वाला होता है, एक कातिल की मानिंद होता है। अबू दाऊद की रवायत में है, मन हजरा अखाहू सनतन फहुवा का सफ़्की दमी, कि जिसने अपने भाई को 1 साल तक छोड़ दिया, बातचीत बंद रखा, उससे कोई रिश्ता नाता नहीं रखा, तो फिर वो उसका खून बहाने वाले की मानिंद है। रिश्तेदारी तोड़ने के ताल्लुक से एक हदीस में है, वो खसाम कबीले का एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और वो ये कहता है कि अय्युल अमाल अबग़ज़ु इलल्लाह, कि सबसे बुरा अमल खुदा के नजदीक कौन सा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक करना ये सबसे मबगूज अमल है। क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह सुम्मा मा, ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद कौन सा अमल है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क़तियतुर रहिम, रिश्तों को तोड़ना शिरक करने के बाद सबसे बुरा अमल है। उसके बाद फिर उसने पूछा फिर उसके बाद कौन सा बुरा अमल है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बुराई का हुक्म देना और अच्छाई से रोकना। 3 चीजें खसाम कबीले के एक शख्स ने पूछा, सिलसिलेवार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सबसे बुरा शिरक करना है, उसके बाद रिश्तों को तोड़ना है, और उसके बाद बुराई का हुक्म देना और अच्छाई से रोकना है। तो गोया ये रिश्तों को तोड़ना, कत्ए रहमी करना, ये ऐसा वबाल है जिसका खमियाजा इंसान दुनिया में भी भुगतता है और आखिरत में भी उसका असर होता है। इसलिए हमें चाहिए कि रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करें। हमारे दरमियान, हमारे मोहल्ले में, हमारे चचा और हमारे वालिद में अगर बात नहीं हो रही है तो कोशिश करें बात बन जाए।
دیکھیے سماج میں دو تین طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، اگر اس طرح کا معاملہ درپیش ہو جائے تو ایک گروپ ایسا ہے جو بالکل الگ تھلگ ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس سے کیا لینا دینا. یہ رویہ بھی درست نہیں ہے. اگر کسی کے درمیان انبن ہو جائے تو ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ کسی طریقے سے ملا دیں، چاہے جیسے ملانا ہو. جھوٹ ایک بہت بری چیز مانی گئی ہے شریعت اسلام میں، لیکن اس موقع سے جھوٹ بھی محمود ہے، اور وہ سچ جس سچ کی وجہ سے آپس کے رشتے اور ناطے ٹوٹ جائیں وہ سچ محمود نہیں ہے، وہ قابل تعریف نہیں ہے. بلکہ وہ جھوٹ جس جھوٹ کی وجہ سے دو دل آپس میں مل جائیں، یہ جھوٹ بھی شریعت میں محمود ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابو درداء نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا اخبرکم بافضل من دردۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، قالوا بلا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم لوگوں کو ایسی چیز نہ بتا دوں جو روزہ سے، صدقہ سے اور نماز سے زیادہ بہتر ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصلاح ذات البین، آپس میں اگر تعلقات خراب ہو گئے ہوں تو ان کو جوڑ دینا، چاہے وہ بڑھا چڑھا کے بات کہہ کر کے جوڑنا ہو. تو یہ جوڑنا جو ہے، دلوں کو جوڑنا، رشتوں کو جوڑنا، یہ کبھی کبھی نماز، روزے اور صدقات سے بہتر ہے. بلکہ بعض روایات میں ہے کہ افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ دو دلوں کو جوڑ دیا جائے. اس لیے اگر ہمارے محلے میں، معاشرے میں، خاندان میں، ہمیں تو چاہیے اپنے طور سے کسی کے تعلق سے اپنے دل کو گندا نہ کریں. اس لیے کہ زندگی کیا ہے؟ یہ زندگی تو سفر ہے صابر، سفر میں جب بھی کسی سے ملنا. یہ زندگی تو سفر ہے صابر، سفر میں جب بھی کسی سے ملنا، تمام صدمے بھلاتے رہنا، محال ہوگا حساب رکھنا. کہاں تک حساب رکھتے رہیں گے؟ آج سانس بند ہو جائے گی، کھیل ختم. اس لیے ہم کسی سے نہ بات بند کریں. بات کیا کہ سانس بند ہوگی تو بات کیا کہ ساری چیز بند ہو جائے گی. اس لیے کسی سے بات چیت بند نہیں کرنا چاہیے، رشتوں کو نبھاتے رہنا چاہیے. لوگ اونچ نیچ ہوتے ہیں، لوگوں کی سوچ میں کچھ فرق ہوتا ہے، لیکن اس کو جھیل کر کے زندگی گزارنا یہ اصل کمال ہے. اس لیے زندگی میں اس طریقے سے جیے، اس طریقے سے جیے کہ اگر کچھ نرم گرم ہو رہا ہے تو اسے جھیل لینا چاہیے. اس لیے کہ جب سانس بند ہوگی تو سب کچھ رک جائے گا. اس مختصر حیات پہ اترائیے نہیں، دو ہچکیوں میں تارے نفس ٹوٹ جائے گا. آج ہم گھمنڈ کرے، غرور کرے ہمارے برابر وہ ہے، ہم تو اتنے پیسے والے ہیں، وہ ہماری اس لائق ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی انسان زیادہ پیسہ والا ہو گیا، اس کا رشتہ دار غریب ہو گیا تو لوگ اپنی رشتہ داری کا بھی انکار کر دیتے ہیں. کہتے دور کے رشتہ دار ہیں. اگر کوئی مہمان گھر پہ آ گیا، شادی وادی ہے، کوئی غریب ہے، خاص اس کا سگا بھائی بھی ہو، تو لوگ تھوڑا کتراتے ہیں کہ ہاں یہ دور کے رشتہ دار ہیں. یہ سراسر غلط ہے. یہ رشتہ داری کو توڑنا ہے. بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے جہاں تک ہو سکے رشتوں کو جوڑے. قطع رحمی کے تعلق سے تو یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کبھی کبھی فجر کے بعد کسی درس میں مسجد میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور بیٹھتے تھے تو یہ اعلان کرتے تھے کہ ہمارے اس مجمع میں اگر کوئی ایسا شخص ہو جو رشتوں کو توڑنے والا ہو، وہ اٹھ کر کے چلا جائے. اس لیے کہ جب ہم دعا کریں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی. تو دعا کی قبولیت کے راستے میں یہ قطع رحمی جو ہے رکاوٹ بن جاتی ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ان کی دعا کو واپس کرو. بلکہ اس روایت میں، جو روایت میں نے ابھی سنایا قطعیت الرحم والی روایت، اس میں یہ ہے کہ شاہنامہ والی روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے معاملے کو ابھی تک روکے رکھو جب تک کہ آپس میں صلح نہ ہو جائے، ان کا معاملہ یہ نہیں ہوگا. اور ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ اگر اسی حالت میں مر گئے تو دونوں جہنمی ہیں. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ بری موت سے بچے تو اس کو چاہیے کہ رشتوں کو جوڑے. رشتوں کو جوڑنے والا بری موت سے بچتا ہے. 3 روایتیں ہیں اس میں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ بری موت سے بچتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کیا تھی اور ہماری زندگی کیا. علامہ اقبال نے بہت اچھا نقشہ کھینچا اس میں کہ تم آپس میں غضبناک و آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بی و خطا پوش و کریم، چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرے ویسا کوئی قلب سلیم. اور ایک جگہ علامہ اقبال نے اسی اخوت و بھائی چارے کی طرف اور رشتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے کہ خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار، خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزا وہ اخوت پہ نثار. کہ تم تو بھائی چارے سے، آپس میں رشتوں کو جوڑنے سے دور ہو، اس پہ نثار ہوتے ہیں. تم اخوت سے گریزا وہ اخوت پہ نثار، تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستہ بکنار. اس کے بعد جو اخیر میں انہوں نے یہ کہا کہ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، صحابہ کرام کے بارے میں، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی.
اس لیے ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے رشتوں کو جوڑا ہے، اور ہمارا معاملہ، ہمارے سماج کا معاملہ جو ہے، ہمارے اندر جو انتشار ہے، افتراق ہے، بے چینی ہے، ان کی تمام وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم آپس میں رشتوں کو توڑتے ہیں۔ ہمیں اگر تھوڑا سا پیسہ زیادہ ہو گیا، اللہ نے زیادہ عنایت کر دیا، تو دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، یا کبھی خود غرضی کی وجہ سے اس معاملے کو، رشتے کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں، یا کبھی حرص و لالچ کی وجہ سے۔ اس لیے آج سے ہم ارادہ کریں کہ ہمارے درمیان اگر ہمارے دلوں میں کسی کے تعلق سے اگر گندگی ہے، دل میلا ہے، تو اس کو کوشش کریں جوڑنے کی۔ اگر معاملہ زیادہ دن کا ہو گیا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے معاملہ جب زیادہ دنوں کا ہو جاتا ہے تو سوچتا ہے انسان کہ کیسے جا کر کے ملے، تو کوشش یہ کی جا سکتی ہے بیچ میں کسی کو رکھ لیں، وہ کسی طریقے سے ملا دے، اس لیے کہ ہماری سانس بند ہو جائے گی تو پورا کھیل ختم ہو جائے گا، اور کہیں ایسی حالت میں ہماری موت ہو گئی تو احادیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ ہم جنت میں جانے سے رہ جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے درمیان ایسے افراد اگر ہوں تو انہیں بھی توفیق دے، اور اگر وہ معاملہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ رشتوں کو جوڑیں، اور توڑنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔